إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. اسٹیج پر موجود جماعت کے موقر عالم دین، ہم سب کے مربی، دین اسلام، توحید، اتباع کے داعی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تعالی، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام دین حیا ہے. اسلامی تعلیمات کا انسان اگر بغور مطالعہ کرے تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس دین میں حیا کو بہت ہی نمایاں مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کو نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. اسی طرح سے خواتین کے لیے خاص طور سے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں. حتیٰ کہ ایک گناہ گار کو بھی اس بات کی تلقین ہے کہ اس سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کو بھی چھپائے، بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین ہے کہ وہ لوگوں کے انفرادی گناہ جو لغزشیں ان سے ہوتی ہیں ان پر پردہ ڈالیں. اسلام دین حیا ہے اور یہ اسلام کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے. اگر یہ حیا انسان میں نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں. انسان کے دل میں گناہ کا احساس ہونا اور اس گناہ کے نتیجے میں شرمندگی کا احساس ہونا، اللہ کے سامنے ذلت اور اسی طرح سے مخلوق کے درمیان بے عزتی، اگر یہ احساس انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں بدترین سے بدترین کام بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پچھلی نبوت کی باتوں میں سے جو باتیں نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو، جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر. اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا کا زندگی سے نکل جانا انسان کو بے لگام کر دیتا ہے. جب انسان کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو لیکن کم سے کم سماج کا خوف اس کو برائیوں سے روکے رکھتا ہے. لیکن اگر اپنی عزت کا خیال ہی اس کے دل سے نکل جائے اور اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو اور اگر پورے معاشرے میں مزاج بن جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کتنا بدتر سے بدتر ہو جاتا ہے. لہٰذا حیا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، وہ برائیوں سے اس کو روکتی ہے، اس انسان کی عزت کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے اور سماج کو بھی نتیجے میں ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی عریانیت اور ہر قسم کے گناہوں سے بچاتی ہے. اگر یہ زندگی سے نکل جائیں فرد اور معاشرہ تباہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا حدیث میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اسلام کا جو نمایاں اخلاق ہے وہ حیا ہے. اور یہی حیا ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. آئیے اس سلسلے میں مزید باتیں دیکھتے ہیں.
حیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الامام الواحدی رحمہ اللہ تعالی قال اہل اللغت الاستحیاء من الحیاء. اہل لغت، امام النووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، کہتے ہیں کہ امام واحدی جو لغت کے ماہرین میں سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اہل لغت کہتے ہیں، عربی زبان کے ماہر کہتے ہیں الاستحیاء من الحیات، شرم کرنا یہ حیات سے لفظ لیا ہوا. حیا کا لفظ کہاں سے آیا؟ حیا کا لفظ حیات سے نکلا ہوا ہے. حیات کے معنی ہوتے ہیں زندگی. واستحیا الرجل من قوة الحیات فیہ لشدت علمہ بمواقع العیب. ایک آدمی حیا کرتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر حیات ہے، اس کے اندر زندگی کی قوت ہے، اور اس کا علم اس معاملے میں بہت ہی حساس ہے کہ عیب کے مواقع کون سے ہیں. یعنی عیب کے مواقع کے علم کی شدت کی وجہ سے اور زندگی کی وجہ سے شعور اس کو ہونا کہ یہ چیز میرے لیے عیب والی ہے، یہ میری عزت کو خراب کر سکتی ہے، اور اس چیز کا احساس دل میں ہونا اور اس کے نتیجے میں برائیوں سے بچنا، یہ حیا ہے. حیا کا نتیجہ برائیوں سے بچنا ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کا شعور، اس کا احساس، یہ زندگی کی وجہ سے، اس لیے کہ انسان مرا ہوا ہو تو اس کو کوئی ٹھوکر مارے، اس سے کپڑا اس کا چھین لے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ مر چکا ہے. اسی طرح سے اگر قلب کے اندر حیات ہے، اگر واقعی انسان کا دل زندہ ہے، تو ایسے انسان کو اپنی عزت کی بھی پرواہ ہوتی ہے. وہ ایسی جگہ پر نہیں جاتا ہے، وہ ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا ہے جس سے اس کی عزت کو ٹھیس پہنچے، اس کی عزت خراب ہو. لہٰذا یہ حیات کی وجہ سے، یہ زندگی کی وجہ سے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے. اس احساس کا نام حیا ہے کہ جو انسان کو بے عزت ہونے سے بچاتی ہے، ایسے کاموں میں پڑنے سے بچاتی ہے. حیا سب سے پہلے اللہ سے ہونی چاہیے، اور یہی وہ خیر ہے جس کے نتیجے میں بقیہ زندگی میں ساری خیر آتی ہے. اصل حقدار حیا کا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ویسے شرماؤ جیسے تم کو شرمانا چاہیے، اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے تم کو حیا کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ. کہتے کہ ہم نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تو حیا کرتے ہی ہیں، ہم تو حیا کرتے ہیں، ہمیں سے کون ہے جس کو شرم نہیں آتی؟ قال لیس ذاک، کہا کہ وہ حیا نہیں، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى. آپ نے فرمایا وہ حیا نہیں، واقعی حیا یہ ہے، اللہ سے شرمانے کا حق یہ ہے کہ ایک انسان اپنے سر اور اس کے سر کے اطراف جو اعضاء ہیں ان کو سنبھالے، ان کی حفاظت کرے. سر میں کون سے اعضاء ہیں؟ آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، بلکہ آدمی کا دماغ بھی ہے، اور والبطن وما حوا، اور آدمی کا پیٹ اور اس کے پیٹ سے جتنی چیزیں جڑی ہیں، اس کے اندر اس کا دل ہے، اس کے ہاتھ ہیں جو پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاؤں ہیں، اس کی شرمگاہ ہے. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور آدمی یاد کرے موت کو، اور موت کے بعد زمین میں سڑ گل جانے کو، زمین میں مٹی ہو جانے کو. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس کا اصل مقصود آخرت ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جو یہ کرے اس نے واقعی اللہ سے حیا کی جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق تھا. آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی کے دیکھنے سے روکے، اپنی زبان کو گندی باتیں کرنے سے روکے، اپنے کانوں کو ناچ گانے، میوزک اور اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں سے بلکہ ساری برائیوں سے روکے، ان سے محفوظ رکھے. یہ حیا ہے. اپنے دماغ کو برائیوں سے روکے. اسی طرح سے آدمی اپنے دل کو برائیوں کے سوچنے سے روکے، غلط باتوں کے تصور سے اپنے دل کی حفاظت کرے. اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو
بچائے، ہاتھوں سے کسی پرائی عورت کو نہیں چھوئے، اسی طرح سے سارے گناہوں سے بچے، اسی طرح سے اپنے قدموں کو بے حیائی، تھیٹر اور فلمیں اور اس طرح کی گندگیاں، ان تمام کلب وغیرہ میں اور اس طرح کی ساری برائیاں، ہر قسم کی برائی کی طرف جانے سے اپنے قدموں کو روکے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی شرمگاہ کو لوگوں کے سامنے عریانیت سے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کا نام حیا ہے۔ واقعی اللہ سے حیا کرنا یہ ہے، یہ نہیں کہ آدمی بعض چیزوں میں شرمائے اور بعض چیزوں میں بے حیا ہو جائے، نہیں، بلکہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کو بے حیائی کے تمام کاموں سے روکے رکھے، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے روکے رکھے، اس کا نام حیا ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احسان کرنے والے کی نافرمانی کرنا، اس سے اگر انسان کو حیا نہ آئے تو ایسا آدمی بے شرم ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات سر سے لے کے پاؤں تک اس پر ہیں، اور اللہ کے دین کو جانتا ہے، اللہ کے حکموں کو جانتا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے زندگی دی ہے، آخرت میں انعامات اس کے لیے رکھے ہیں، دنیا میں عفو اور درگزر کا معاملہ وہ کرتا ہے، ہر چیز، اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہا ہے، اس کے سر سے پاؤں تک جتنے بھی اعضاء اعمال کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے جذبات کو تک جانتا ہے، دل کے خیالات کو جانتا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود آدمی گناہ کرے، یہ بے حیائی ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ایک بندہ گناہ کر، ایک آدمی جانتا ہے CCTV ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، دعوت میں بیٹھا ہوا، بھائی گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن ساری چیزیں کھا رہا ہے، اچانک کیمرہ اس کے سامنے آ جائے، اس کے کھانے کا طرز بدل جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک عام مجلس میں لوگ کیمرہ، اس کو معلوم پڑ جائے کہ اس کمرے میں CCTV لگا ہوا ہے، یا فلاں آدمی کیمرہ لے کر آ گیا، فلاں آدمی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس آدمی کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، اس کی بات کرنے کا سلیقہ، اس کے بیٹھنے کا سلیقہ، اس کا کھانے پینے کا سلیقہ بدل جاتا ہے۔ مخلوق سے وہ شرمائیں، کیمرہ سے وہ شرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے 24 گھنٹے، ہر آن اللہ تعالیٰ کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں، ہر آن اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ نہ شرمائے اور گناہ کرے، اور مخلوق سے شرمائے، مخلوق کے سامنے نہ کرے، تنہائی میں کرے، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس نے مخلوق کو بڑا مقام دیا اللہ کے مقابلے میں، کہ مخلوق کی بے عزتی تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کی ذلت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں، اس کو اس بارے میں کوئی احساس نہیں، یہ آدمی زیادہ ذلیل ہے، اس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ جو اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے وہ قابل قدر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احساس دلایا کہ واقعی حیا تو اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ کہیں مخلوق ہے، کہیں نہیں ہے، کبھی آدمی لوگوں کے مجمع میں ہے، کبھی تنہائی میں ہے، کبھی وہ بازار میں ہے تو کبھی گھر میں ہے، کبھی وہ مجمع میں ہے، کبھی بیابان ریگستان میں ہے، کبھی وہ حضر میں تو کبھی سفر میں ہے، ہر جگہ وہ لوگ اس کے سامنے نہیں ہیں۔ لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچنا ٹھیک ہے، ایک انسان اس کو احساس ہے کہ میری بے عزتی نہ ہو، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ سے نہ رکے، لوگوں کے سامنے گناہ سے رکے اور تنہائی میں نہ رکے، مخلوق کے سامنے گناہ سے رکے اور اللہ کے سامنے نہ رکے، یہ آدمی واقعی اس نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ اصل تقوی، اصل ورع، اصل احتیاط، اصل ایمان یہ ہے۔ لہٰذا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بہت ہی عمدہ انداز میں بتلائی کہ واقعی حیا کیا ہے، اور حیا اور ورع اور تقوی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تقوی اور حیا آپس میں مربوط ہیں، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ جنید البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام نووی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے شرح مسلم میں، کہ الحیاء رؤیت الآلاء ای النعم ورؤیت التقصیر فیتولد بینہما حالۃ تسمى الحیاء۔ ریاض الصالحین میں بھی امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حیا واقعی کیا ہے، وہ کس کیفیت کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ حیا
یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے تمام احسانات کو دیکھے، اللہ نے مجھ پر کتنے سارے احسانات کیے ہیں، کیا کچھ اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے، ایک تو یہ دیکھے، پھر اس کے بعد یہ دیکھے کہ میں نے کتنی کوتاہی کی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے سلسلے میں کتنی زیادہ کوتاہی میں نے کی ہے۔ تو اللہ کے احسانات اور اپنی کوتاہیاں، ان دونوں پر غور کریں، ان دونوں پر غور کرنے کے بعد دل میں جو کیفیت پیدا ہوگی، اسی کیفیت کا نام حیا ہے کہ اللہ کے ایک منعم اور محسن کے احسانات کے بعد اس کی ناقدری اور اس کے حکموں کی ناقدری اور اس کی نافرمانی کے بعد جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے کہ اللہ تیری عبادت کا ہم ویسے ادا نہیں کر پائے جیسا کرنا چاہیے تھا، تیرے حکموں کی ہم نے ویسے تابعداری نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تیری معافی اور درگزر کے بعد ہم کو تیری حکموں کی فرما برداری کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے رہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے۔ امام نووی نے یہ بات ذکر کی ہے۔ لوگوں سے بھی انسان کو حیا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف اللہ سے حیا کرے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ معاشرے میں جب وہ رہتا ہے تو وہ معاشرے میں حیا والا بنے، بے حیائی کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ سعید بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ اوصنی، ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے، کسی بات کی تاکید کیجیے۔ قال اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا من صالح قومک، آپ نے میں تجھ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے ویسے ہی حیا کرے جیسے تو اپنی قوم کے نیک لوگوں سے، بزرگ لوگوں سے حیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض نوجوان مثلا سگریٹ پی رہے ہوں، قوم کا کوئی سمجھدار بزرگ آدمی سامنے سے جاتا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، قوم کا کوئی سمجھدار، تو اب آج تو یہ بھی کم ہو گیا ہے۔ پہلے یہ بات تھی کہ ایک آدمی سگریٹ پی رہا، اگر سامنے سے کوئی خاندان کا یا قوم کا بزرگ جا رہا ہو، اس کو چھپا لیتا تھا۔ کیوں؟ حیا کی وجہ سے کہ ان کے سامنے میں ایسی حرکت کروں گا کیا سوچیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے ایسی حیا کرے جیسے قوم کے عزت دار نیک لوگوں سے شرماتا ہے، ایسے اللہ سے شرما، کیونکہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی قوم کے بزرگوں کے سامنے شرماتا ہے، جیسے تو شرماتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ سے بھی شرما، اللہ کی نگاہوں سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم کے لوگوں سے، بزرگوں سے خاص طور سے شرمانا یہ بھی اچھے انسان کی علامت ہے۔ آج ہمارے سماج سے یہ چیز بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی کو کسی بزرگ کی، کسی کو کسی بڑے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ناچ گانا ہو، گالی گلوچ ہو، یا اسی طرح سے بے حیائی ہو، یا گناہ اور شراب اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوں، آدمی لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن شرماتا نہیں۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ قوم کا بزرگ ایسے مواقع سے اپنی نگاہیں نیچی کر کے نکل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس سے شرمائیں، یہ شرماتا ہے کہ لوگ کیسے، ان کو حیا تک نہیں ہے، وہ اپنی نگاہیں جھکا کے اپنے آپ کو اس ماحول سے بچا کے نکل جاتا ہے۔ آج اس برے دور میں ہم لوگ ہیں، اس بگڑے ہوئے دور میں ہم لوگ ہیں۔ پہلے زنا کرنے والا چھپ چھپا کے زنا کرتا تھا، پہلے شراب پینے والا رات میں چھپا کے بوتل لا کے پی کے اپنے پلنگ کے نیچے چھپا کے سو جاتا تھا، کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا یہ شرابی ہے، کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ زناکار ہے۔ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ بس اور ٹرینیں جہاں پر ایک کھلا ماحول ہے، سارے لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں، ایسی بھی جگہیں بے حیائی سے محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں سے شرم نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کو آج بہتر بنا کے بتایا گیا ہے، گناہ کا گناہ ہونا آج احساس اس کا ختم ہو چکا ہے۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ زمین میں میں برائیوں کو خوشنما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آج گناہ لوگوں کی نگاہ میں خوبصورت ہے، کیا برا ہے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا برا ہے، کیا غلط ہے؟ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ دقیانوسی، وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں جینے لائق نہیں ہے، وہ کھلے ذہن کے لوگ نہیں ہیں، وہ بند ذہن کے لوگ ہیں۔ آج یہ سمجھا جا رہا ہے، گناہ کرنے والا آج آزاد خیال ہو گیا، اور جو گناہوں سے بچیں اور ریانیت سے بچیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے جو آج کے سماج میں جی نہیں سکتے ہیں۔
سوچیے آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی کتنی حفاظت ضروری ہے. جدید تعلیم کے نام پہ ہم کہاں جا رہے ہیں, نئے دور کے نام پر, ترقی کے نام پہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ اللہ سے بھی شرماؤ جیسے قوم کے نیک لوگوں سے تم دیندار لوگوں سے شرماتے ہو. ایک گناہ گار دیندار لوگوں سے شرماتا ہے. گنڈا بھی ہو, اگر قوم کا کوئی بزرگ ہو, امام ہو, عالم ہو, آدمی شرماتا ہے اس کے سامنے. کیوں؟ اس کی نگاہ میں دین کی عزت ہوتی ہے, صلاح کی اس کی نگاہ میں عزت ہوتی ہے کہ ایک صالح انسان ہے, اس کی عزت کرتا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ. جو آدمی لوگوں سے نہیں شرماتا وہ اللہ سے بھی نہیں شرماتا. لوگ سامنے ہیں, ان کے سامنے بے حیائی کر رہا ہے, جب ان سے شرم نہیں ہے تو اللہ سے کیا شرمائے گا جو دکھائی نہیں دیتا ہے. لوگ سامنے ہیں, فوری طور پر بے عزتی کرتے ہیں, فوری طور پر ان کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں, سماج میں بے قیمت ہو جاتا ہے. ایک آدمی جب لوگوں سے نہیں شرماتا ہے وہ اللہ سے کیا شرمائے گا کہ اس کا عقاب فوراً سامنے نہیں آتا ہے, اس کا رد کر دینا فوراً معلوم نہیں ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں, امام ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی مصنف میں روایت کیا ہے, فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ مَن لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ. جو لوگوں سے نہیں شرماتا ہے وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کر سکتا. حیا کی فضیلت اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حیی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ حیا والا ہے, پردہ پوشی کرنے والا ہے. وہ حیا والا ہے, بندوں سے شرماتا ہے. آگے حدیث آئے گی کس طرح سے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ستیر ہے, ستار اللہ کے ناموں میں سے نہیں. علماء نے کہا ہے اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ ستیر. ستیر ڈھانپنے والا ہے, اسی لیے ہمارے عیوب چھپے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اور اپنے گھر سے باہر نکلے یا گھر میں جائے یا لوگوں کے سامنے آئے تو اس کے سارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں, اس کے سر پہ لکھا ہوا ہو کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حیی ہے, ستیر ہے, یحب الحیاء والستر. وہ حیا اور ستر کو پسند کرتا ہے. وہ بندوں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے بھی حیا کریں. وہ بندوں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ چھپانے کی چیزوں کو چھپائیں, چاہے اپنے جسم کے اعضاء ہوں یا اپنے اور دوسروں کے گناہ ہوں. اللہ تعالیٰ حیا اور ستر کو پسند کرتا ہے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم. تمہارا رب جو بڑی برکتوں والا ہے, جو سب سے اونچا ہے, وہ حیا والا ہے اور بڑا سخی ہے, شرف والا ہے, کرم والا ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے اس بات سے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ دعا میں مانگنے کے لیے اس کے آگے پھیلائے تو بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے, اس کو یعنی اس کو خالی اور محروم لوٹا دے. اللہ تعالیٰ اسے شرماتا ہے. اللہ اپنے بندے سے شرماتا ہے. کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو عطا نہ کریں اور شرمائیں کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں. اس کی دعاؤں کی قدر وہ کرے, لیکن اللہ کی پکار پر یہ لبیک نہ کہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یہ نہ مانے اور اللہ تعالیٰ اس سے کچھ طلب کرے, مطالبہ کرے اور بندہ اس کو پورا نہ کرے. غور کریں اس بات پر کہ بندہ اپنے رب سے مطالبہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا ہے کہ بندے کو محروم کیسے لوٹا دوں. اللہ تعالیٰ بھی بندے سے مطالبہ کر رہا ہے اپنے دین پر چلنے کا, اپنی توحید کا, نبی کے راستے پر چلنے کا, دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا. اللہ تعالیٰ بندے سے مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے مطالبے کو ٹھکرانے پر شرماتا ہے, بندہ نہیں شرماتا. بندے کو بھی شرمانا چاہیے کہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطالبے کو پورا کرے, اس کے دین پر چلے. بندے کو شرم ہے کہ میں اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے اور میں کیسے پورا نہ کروں اللہ کا حکم, اس کو شرمانی چاہیے. رب العالمین خود بندے سے شرماتا ہے. تو یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے, یہ خوبی ہے. ہمارے دور میں کیا ہے, یہ بہت شرماتا ہے.
لڑکی بہت شرماتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اپنے بھائیوں کے سامنے، کزن کے سامنے نہیں آتی، عید کے دن بھی نہیں آتی، ان سے مصافحہ نہیں کرتی ہے، ان سے بھی چھپتی ہے، ان سے بھی پردہ کرتی. کیسی بیوقوف ہے. ہمارا سماج اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ ہم نے خوبیوں کو بھی عیب بنا دیا ہے. ہمارے اسلام میں جو چیز خوبی ہے ہم نے اس کو عیب بنا دیا ہے کہ ایک لڑکی کا پرائے لڑکوں کے سامنے نہ آنا عیب ہے. ہاں، اس کا سب کے سامنے آنا یہ اس کی بہادری ہے، اس کی زینت ہے، اس کی خوبی ہے. آپ سوچیں کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارے ماں باپ کہاں جا رہے ہیں جن کی غیرت مرتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو خیر بتلایا. آپ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں جو شر ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ سب کی سب بھلائی ہے. الحیاء خیر کلہ، حیا تمام تر خیر ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے. حیا اپنی ذات میں وصف کے اعتبار سے خیر ہے، اور حیا جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کے عواقب اور نتائج بھی خیر والی ہوتے ہیں. حیا کا نتیجہ شر نہیں ہوتا ہے. حیا زندگی میں جب آتی ہے تو اس کے نتیجے میں زندگی میں بھلائیاں آتی چلی جاتی ہیں. اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حیا زینت ہے، بے حیائی بدنما ہے، بے حیائی داغ ہے، گندگی ہے، یہ عیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. جس چیز کے اندر، جس انسان کے اندر فحش اور بے حیائی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے، اور جس کے اندر حیا آتی ہے اس کو خوشنما اور اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. بہترین سے بہترین خوبصورت مرد ہو یا عورت ہو، بدزبانی کرے اور لوگوں کے سامنے اوریانیت کے ساتھ آئے، اس کی عزت نہیں ہوتی ہے. لذت لوگوں کو ملتی ہے، عزت اس کو نہیں ملتی. یاد رکھیں اس بات کو. ایک عورت جب بے پردہ لوگوں کے سامنے آتی ہے، لوگوں کی نگاہ کو لذت ملتی ہے، لیکن اس عورت کو عزت نہیں ملتی ہے. لوگ اس کو پسند کریں گے، اس کو سراہیں گے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن وہ عورت اپنی نمائش کرنے کی وجہ سے سماج میں کبھی عزت نہیں پا سکتی ہے. وہ اس کی عزت کم ہی ہوگی. اس بات کو یاد رکھیں. جو خود اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ بھی عزت نہیں دیتا ہے. لہٰذا کہا کہ جو بے حیائی، فحش اور یانیت جیسی تمام چیزیں جس کے اندر آ جائیں اس کو بدنما کر دیتی ہے. اور جس کے اندر حیا ہو، جس عورت کے اندر خاص طور سے حیا ہو، وہ اپنے پردے میں عزت پاتی ہے. اور یہ زینت بنتی ہے کہ جس کی بات میں حیا ہو، جس کی نگاہوں میں حیا ہو، جس کے چلنے پھرنے میں حیا ہو، جس کے لباس میں حیا نمایاں ہو، ایسی عورت چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، ایسی عورت چاہے خوبصورت نہ ہو، اس کے مزاج کی وجہ سے اس میں زینت پیدا ہو جاتی ہے. زینت صرف چہرے اور رنگ میں نہیں ہوتی ہے، زینت مزاج میں ہوتی ہے، زینت مزاج میں ہوتی ہے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک عورت کے لیے اصل زینت اور زیور اس کا اخلاق اور اس کی حیا ہے، اس کی خوبصورتی نہیں ہے. لہٰذا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ حیا جس میں آ جائے اس کی زینت اس کو زینت عطا کرتی ہے. اس میں ایک خوشخبری ہے اس عورت کے لیے بھی جو خوبصورت نہیں ہے. اگر وہ حیا دار ہو، اگر اس کے مزاج میں حیا ہو، اس کی زینت اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. لوگوں کی نگاہوں میں، ان کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو جائے گی. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. کنواری لڑکیوں میں حیا ہونی چاہیے. ہمارا سماج کیا ہے؟ کنواری لڑکیوں سے ہم حیا کو چھین رہے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر اور کئی اعتبار سے ان کی حیا ہم چھین رہے ہیں. ہم سماج میں بربادی لا رہے ہیں. کنواری لڑکی حیا والی ہونی چاہیے. اسلامی معاشرہ یہ چاہتا ہے، اسلامی طرز حیات یہ چاہتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البکر تستأذن، نکاح کے لیے ایک کنواری بچی سے اجازت مانگی جائے گی.
قلت ان البکر تستحی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول، ایک کنواری بچی جب اس سے اجازت مانگی جائے کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو، وہ تو شرماتی ہے، وہ تو نہیں بولے گی۔ آپ نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ تیار نہیں ہے تو بولے کہ میں تیار نہیں ہوں۔ لیکن ایک لڑکی سے، ایک عورت سے، کنواری بچی سے اسلامی معاشرہ اور اسلامی طرز حیات یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ وہ باپ سے جا کے کہے کہ میری شادی کے لیے آپ کب تیاری کر رہے، اتنی میری عمر ہوئی، سوچ رہے کہ نہیں آپ، میں کالج جا رہی ہوں، ایک لڑکا میں دیکھی ہوں اور میرا دل اس پر آ گیا، وہ بھی مجھ کو پسند کرتا ہے، ہماری بات چیت ہو گئی، صرف آپ کی اجازت کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ آج یہ بتا رہا ہے، بلکہ آج اتنے دور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ صرف بچیوں کو پڑھانے کے نام پر ہم نے بچیوں کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ وہ اب ہماری بچیاں نہیں ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں کالج میں لڑکا پسند آ گیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب تو نکاح پڑھائیں گے نہیں، وہ کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، اب جا کے اس کے پاس دوسرا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ کورٹ میں جائے گی، 18 سال کی تو ہو گئی ہے، 18 سال کا ہو جانا اس کو اللہ کی شریعت سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اب جا کے وہ کورٹ میں گئی، 2 لفنگے اس کے ساتھ میں کوئی بھی گواہ 1-2 جتنے بھی چاہیے مل گئے، دونوں نے جا کے اپنا نکاح کیا، باپ کے منہ پہ لا کے مار دیا، کہا ہماری شادی ہو گئی ہے۔ بلکہ بعض تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں، کورٹ سے ہی شوہر کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے گھر پہ بھی نہیں آتے۔ ایسے کیس ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں روزانہ، اور ہم لوگ سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں۔ بچی پڑھی لکھی ہونا چاہیے، اس کی شادی کیسے ہوگی؟ پڑھی لکھی اتنی ہو جاتی کہ آپ سے شادی کے بارے میں پوچھتی بھی نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیے کہاں جا رہا ہے۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اچھی سے اچھی تعلیم دو۔ اسلام کی تعلیم نے کیا بگاڑا آپ کو؟ وہ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ پہلے وہ دو، اس کو ڈاکٹر انجینئر اور جو بھی بنانا ہے آپ کی مرضی، آپ اس سے پہلے اس کو مسلمان بنا، وہ سب چیزوں میں شرافت کو اپنائیں گے۔ اگر وہ آپ نہیں سکھاتے ہیں، وہ آپ کی ناک کٹوائیں گے اور آپ کو سارے سماج میں ذلیل کرائیں گے۔ آپ بچے کے نکاح کے لیے آپ اتنا سب کر رہے ہو، آپ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچی کی اجازت کیا ہے؟ اس کا چپ رہنا۔ یعنی اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ بچی کی خاموشی اس کی اجازت مانگی جاتی، بچیاں شرمانے والی ہوتی اسلامی معاشرے میں۔ یہ نہیں کہ اپنی زینت کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرتی پھریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، آپ کی حیا کے لیے صحابہ نے مثال کس کی دی سوچیے۔ صحابی کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ایک کنواری بچی اپنے پردے میں جتنی شرمانے والی ہوتی ہے، جتنی حیا والی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی مثال کہاں کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ کنواری بچی جو اپنے پردے میں شرماتی ہے۔ کہا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بری بات دیکھتے، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے، بے حیائی کا کام دیکھتے، تو آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار فوراً دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی حیات کی علامت ہے، اس کی اخلاقی زندگی کی علامت ہے کہ جب وہ سماج میں برائی دیکھتا ہے، اپنے اطراف، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں گندگی دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، فوراً اس کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ اس کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہ بے حسی ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی عریانیت دیکھے، اس کے چہرے پر، اس کی پیشانیوں پر بل بھی نہ آئے۔ ٹھیک ہے بھائی، بچیاں ہیں، اپنا بھلا برا خود جانتی ہیں، پڑھی لکھی سمجھدار ہیں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور بچیاں بے حیائی کر، باپ کو شرم ہونا چاہیے، ماں کو شرم ہونا چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے تھے۔ کیسی حیا بتانے کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک کنواری بچی جو اپنے پردے میں ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ اسلامی معاشرہ مدینہ کا کیسا تھا کہ وہاں کی بچیاں، کنواری بچیاں خاص طور سے، اور بڑی تو بڑی بچیاں خاص طور سے حیا والی ہوا کرتی تھی، پردے کا اہتمام کرنے والی ہوتی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے کو کیا بنا رہے، غور کریں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ حیا کا ایمان سے کتنا تعلق ہے؟ حیا صرف ایک اخلاقی چیز نہیں کہ رہی تو ٹھیک، نہیں رہی تو کوئی بات نہیں۔ حیا کا براہ راست تعلق انسان کے ایمان سے ہے۔ حیا کا نقص
ایمان کے نقص کی علامت بھی ہے اور ایمان کے نقص کا سبب بھی ہے۔ حیا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، حیا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان یا تو مر گیا ہے یا تو بیمار ہو چکا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 اور اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ واوضعها اماطۃ الاذى، سب سے اونچا ایمان کا شعبہ، ایمان کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار۔ اور اس کا سب سے ادنا حصہ کیا ہے ایمان کا شعبہ؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایمان کا ایک حصہ حیا ہے۔ حیا کا نکل جانا ایمان کے ایک حصے کا کھو دینا ہے۔ آگے کی حدیث سے مزید ہی بات معلوم ہوگی، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وهو يعاتب اخاه في الحیاء، وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، تنبیہ کر رہا تھا حیا کے بارے میں۔ یقول انک لتستحی حتی کانہ یقول قد اضر بک، ایک آدمی دوسرے آدمی کو نصیحت کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ بہت حیا کرتا تو، تیری حیا کی وجہ سے تجھ کو تکلیف ہوگی، تو حیا کرتا رہے گا زندگی میں ناکام ہوگا، تو حیا کرے گا اس حیا کی وجہ سے تجھ کو نقصان ہوگا، اس حیا کی وجہ سے تجھ کو نقصان ہوگا۔ مائیں بھی کہتی اپنی بچیوں سے، سہیلیوں سے کہتی بہت شرماتی ہے، ذرا کھڑے ہو کے اسٹیج پہ تو بھی بول، لوگوں کے سامنے آ، یہ چہرہ چھپا کے رکھی ہے، اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رکھی ہے، لوگوں کے سامنے آ، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر، ترقی ملے گی تجھ کو، زندگی میں تو آگے بڑھے گی۔ تو زیادہ بولتی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بول، لڑکوں کے سامنے بول، تیرے لیے رشتے آئیں گے، نکاحوں میں ولیموں میں جاتی ہے، لپٹ کے جاتی بینڈیڈ میں، جا اور یانیت کے ساتھ جا۔ یہ کیا ہے؟ پردہ، پیچھے رہے گی تو، نئے دور میں نہیں چل سکتے ایسے لوگ، پردے کی ضرورت نہیں، پردہ دل میں ہوتا ہے، پردہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ کپڑے بھی تو دل میں ہو سکتے ہیں نا، پردہ اگر دل میں ہے تو لباس کیوں دل میں نہیں ہے؟ وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ دل میں کیوں نہیں ہے؟ پہنتی لباس تو پردہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے صرف لباس کافی نہیں ہے، اس کے اوپر حجاب بھی ضروری ہے۔ اب یہ ماحول ہمارا بن رہا ہے، بہت ساری بچیاں شروع کے دور میں پردہ کرتی، بعد میں چھوڑ دیتی ہیں، بعض پردہ کرتی ہیں لیکن پردہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، وہ پردہ خود دعوت ہوتی ہے دوسروں کے لیے۔ بے حیائی، فرمایا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا تمہاری حیا سے تم کو نقصان ہوگا۔ آج یہ ذہن بنایا جا رہا میڈیا کے ذریعے سے مسلمان بچیوں کا، یہ گھر میں بیٹھنا، یہ شرمانا، یہ سب لباس اور حجاب اور یہ کیا ہے؟ آگے بڑھو، آج کی ناری ترقی کر، آج کا نعرہ کیا ہے ناری کے لیے؟ ہاں آگے بڑھو، ترقی کرو، سامنے آؤ، کھلو، بازار میں آؤ۔ بازار میں بلا کے اس کو بازاری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، ملنے والا کچھ نہیں ہے، عزت کھونے سے زیادہ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ترقی کے نام پر مسلمان بچیوں کو بگاڑا جا رہا ہے، حتی کأنہ یقول قد اضر بک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان، آپ نے کہا چھوڑ اس کو، کیوں ڈانٹتا ہے اس کو؟ حیا کی وجہ سے، چھوڑ دے اس کو، اس لیے کہ حیا تو ایمان میں سے ہے، حیا کا نہ ہونا ایمان کا نہ ہونا ہے، حیا کا نکلنا ایمان کا نکلنا ہے، اس کو مت ڈانٹ حیا کی وجہ سے، حیا ایمان میں سے۔ یہ شرم ہی تو ہے جس کی وجہ سے آدمی برائیوں سے بچتا ہے، اگر شرم چھوڑ دے تو برائیوں سے بچنا بھی چھوڑ دے گا، یہ شرم ہی تو ہے جو آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جائے گا، ایمان کا انجام جنت ہے، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے۔ والبذاء من الجفا، زبان کی
سختی، زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جفا میں سے ہے، سخت مزاجی میں سے، بے حسی میں سے ہے۔ اور والجفاء فی النار، اور جفا کیا ہے؟ بے حسی اور سخت مزاجی جہنم میں لے جائے گی۔ انسان کا مزاج نرم ہو، اس کے مزاج کے اندر حیا ہو کہ وہ لوگوں کا دل نہیں دکھاتا ہے، وہ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا، وہ بے عزتی لوگوں کی نہیں کرتا ہے، وہ اپنی عزت کی بھی پرواہ کرتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس سے اس کی عزت پر آنچ آئے، اس کے باپ دادا کی، اس کے ماں باپ کی عزت خراب ہو۔ یہ سارا احساس کیا ہے؟ یہ حیا ہے۔ یہ نکل جائے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، نہ اپنی، نہ باپ دادا کی، نہ خاندان کی، نہ سماج کی، کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ بتائیے وہ معاشرہ کیسا ہو جائے گا، کتنا گھٹیا معاشرہ وہ ہوگا۔ اور ہم اسی کی طرف قدم بقدم جا رہے ہیں، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر۔ آزادی تو سب کرو، آزادی کا مطلب سب کچھ کرنا ہوتا ہے؟ کہ آزادی کا مطلب پہاڑ سے کودنا ہے؟ نہیں، آزادی کا مطلب ہر ممکن چیز کو کرنا نہیں ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحیح چیز کو کرے، غلط کو نہیں، غلط کو نہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے اس دور میں ایک عورت کو عریانیت کی تو اجازت ہے، لیکن پردے پر پابندی ہے۔ کہاں جا رہا ہمارا سماج؟ دیکھیے ملکوں کے قانون کہاں جا رہے ہیں۔ ایک عورت پردہ کرے تو اس پہ پابندی، مذہبی شعار کو تم پبلک پلیسز میں ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن ایک عورت اگر برہنہ، اگر نیم عریانیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے جائے، اس کو کوئی منع نہیں، فریڈم ہے اس کی۔ ایسے سماج پر لعنت نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے تو اور کیا ہوگا؟ ایسے سماج میں زنا ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں رہے گی عورتوں کی۔ ایسے سماج میں، ویسے بھی تو برے لوگ ہیں سماج میں، پردے والیاں بھی تو محفوظ نہیں ہیں، لیکن بے پردگی جب عام ہو جائے گی تو ایسے جتنے درندے ہیں ان لوگوں کی جذبات بھڑکیں گے، اور اس کا نقصان عورتوں ہی کو تو ہوگا، اور کس کو ہوگا؟ کیوں بڑھ رہے ہیں واقعات؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف پردہ ہی اس کی وجہ ہے بے پردگی، لیکن اور بھی تو بہت اسباب اس کے ہیں۔ اس کی حفاظت میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک عورت پردے کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کا میسج دے، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی نمائش کر کے لوگوں کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ ایسوں سے دور بھی رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا، شرمانا، اور کم گو ہونا، کم بولنا، یہ کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے، ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے شعبے ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بے حیائی کی باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، اور اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کے شعبوں میں سے ہے، یہ نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آج بچیوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اس جیسی چیزیں عورت اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے بول رہی ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، میری یہ رائے ہے، میرا یہ کہنا ہے، عورتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس کا جو میدان ہے، اس میدان میں وہ خواتین میں کام کرے، خوب بولے، خوب ان کے سامنے دین کی بات پیش کرے۔ لیکن خواتین آپ دیکھیں گے دنیا بھر کی خرافات لے کر اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہیں ان پلیٹ فارمز پر، فیس بک پر۔ مہندی لگائی، فیس بک پہ ڈالے گی، نیا لباس آیا، فیس بک پہ ڈالے گی، پکنک پہ گئی شوہر کے ساتھ، فیس بک پہ ڈالے گی، بھائی بہن کے ساتھ فیس بک پہ ڈالے گی، بہن کا نکاح ہوا اس کی فیس بک پہ فوٹو۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری پرائیویسی ختم ہو گئی۔ آج ہم اپنے ہاتھوں اپنی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس سماج کا؟ آپ سوچیں۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ والحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ میں جوڑا ہے، حیا کو اور ایمان کو۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب دو میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر زندگی سے حیا نکل جائے ایمان بھی نکل جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
بے حیائی انسان کے ایمان کو ضرر پہنچاتی ہے. اس کے کتنے بے حیا لوگ ہیں، دیکھیے شریعت کو پھر مانتے بھی نہیں. بے حیائی کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپ شریعت کے احکام پیش کریں، پردے کے احکام، فلاں احکام پیش کریں، یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے، انہی کی زبان سے نکلتا ہے. کیوں؟ عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے. بے حیائی کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کو شریعت کا حکم بتا دیا جائے وہ انکار کرتا ہے اور اسلام اور ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کتنی عورتوں کو آپ بولتا ہوا پائیں گے اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا، ان کو پردہ دیا. مردوں کو پردہ نہیں، عورتوں کو پردہ ہے. اسلام میں ٹھیک نہیں. منچ پہ آ کے ڈیبیٹ میں آ کے بتائے گی لوگوں کے سامنے یہ اسلام کا ٹھیک نہیں. اسلام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو ریفارم کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیا ختم ہو چکی ہے. اس کی حیا تو کیا، اس کی عقل بھی خراب ہو چکی ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ سارا سماج جو ہے مجھ کو بے پردہ کر کے مجھ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. عورت بے پردہ اس کو کر کے ایڈورٹائزنگ کموڈٹی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت کا استعمال کہاں ہے بتائیے؟ ایڈورٹائزنگ کلیریکل جاب پہ سامنے رکھیں گے اس کو، خوبصورت عورت ہونا چاہیے بھائی کہ کوئی بھی کلائنٹ آئے خوبصورت عورت سے وہ رکا رہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ بڑی پوزیشن ہے اس کو. کتنی کمپنیز میں، ملٹری میں آپ دیکھیں، ابھی کچھ دنوں پہلے رپورٹ آئی تھی امریکہ میں، جو ملٹری میں عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہر ایک تقریباً کے ساتھ میں بے عزتی کا سارا کام ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ابیوز ہو چکا ہوتا ہے، وہ صاف ستھری نہیں ہوتی ہے. کیا کر سکتی؟ کس کے سامنے بیان کریں گے؟ کرو، شوق ان کو ہے. حفاظت نہیں ہے، حفاظت نہیں اس کے لیے. اسلام اس کو حفاظت دیتا ہے کہ تو اس دائرے میں کام کر، تو اس سے باہر جا رہی ہے پھر تو اپنی حفاظت نہیں کر پائے گی. کتنے کال سینٹرز ہیں، کتنے افیئر ہو کے عورتوں، لڑکی کی عزت چلی جاتی، لڑکے کا کیا جاتا ہے بھائی؟ حمل لڑکے کو نہیں ٹھہرتا، لڑکی کو ٹھہرتا ہے. بکارت اس کی زائل ہوتی ہے، اس کا کیا ہے؟ آپ سوچیے کتنی لڑکیاں ہیں کال سینٹرز میں جاب کرنے والے. ہم سب کے بارے میں نہیں بول رہے لیکن بہت بڑی تعداد ہے. اس ماحول میں رہتے رہتے اپنے آپ کو اس کے حساب سے مینٹین کرتے کرتے اپنی عفت کو کھو دیتی ہیں. دوسرے کریں تو ہم بھی کریں گے. کالجز میں آپ جائیے، ایک لڑکی اس کے 2 افیئر ہیں، ایک گھر کے پاس ہے، کالج میں ہے، اس کا اس کو نہیں معلوم، اس کا اس کو نہیں معلوم. یہ حال ہمارے سماج کا ہو گیا ہے. صبح سے شام تک واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، اس سے چیٹنگ کر رہی ہے، اس سے فیس بک، اس سے بات کر رہی ہے، ویڈیو کالنگ چل رہی ہے. باپ نے فون لے کے دے دیا، بیٹی کبھی بھی سیریس کچھ معاملہ ہو جائے نا، کچھ بھی ایمرجنسی ہو کال کرنا. وہ ایمرجنسی کا وقت لائے گی. کیا چل رہا ہے دیکھیے، بچیوں کو دیکھیے، راستے سے چلتی ہوئی بچیوں کو آپ دیکھیے. آج عام ماحول بن چکا ہے. بات کری، باپ سے بات کری، ماں سے بات کری، کس سے بات کر رہی؟ دیکھیے، معلوم کیجیے. یہ ہمارا معاشرہ گندا ہوتا جا رہا ہے. بے حیائی، جب حیا زندگی سے نکل جاتی ہے ایمان بھی نکل جاتا ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں غیر مسلموں سے نکاح کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کو باقی رکھ رہے ہیں. لڑکیاں جا رہی دوسروں کے گھروں میں، تھوڑے دن وہ اپنے اسلام کو باقی رہے گی، پھر دھیرے دھیرے نماز نکلے گی، دھیرے دھیرے یہ نکلے گا، اس کے بعد وہ بھی پوجا کرے گی، وہ بھی چرچ میں جائے گی. کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ میڈیا کی وجہ سے اور آزادی کی وجہ سے. ماں باپ یہ سمجھتے بچی پہ زیادہ پابندی رکھیں گے ہم لوگ بالکل پرانے زمانے کے ہو جائیں گے. ہم ماڈرن ہیں، ہمارے گھر میں جبر نہیں، ہمارے گھر میں صاحب کو آزادی ہے. ہم اپنے بچوں کو آزادی، چھوٹے بچے کو چھری سے کھیلنے دیتے؟ آپ کیوں نہیں دیتے؟ آزادی کیوں نہیں دیتے؟ آپ بولتے آزادی دیں گے تو وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لے گا، اس کا نقصان ہوگا. ہاتھ کا کٹنا نقصان ہے، ایک بچی کی عزت تباہ ہونا نقصان نہیں. ہاتھ چھری سے بچہ اگر کاٹ لیتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ ریپیئر ہو سکتا ہے، بچی کی عزت چلے گی، ریپیئر ہو سکتی کیا؟ سوچیے ذرا اس کو. آپ آزادی کے نام پہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، ان کی عزت کو دفن کر رہے ہیں. آپ اس کو سوچیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، حیا کے ساتھ. ایک اور حدیث روایت میں مالک ابن دینار کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضوان اللہ علیہ قال من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ. حیا کا زندگی سے نکل جانا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جس کی حیا گھٹ جاتی ہے، اس کا ورع، زندگی میں گناہوں سے بچنے کا جو احتیاط کا مزاج ہے وہ بھی گھٹ جاتا ہے۔ جب حیا زندگی سے نکل جاتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، ورع کم ہو جاتا ہے، احتیاط کرنا، گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا وہ۔ اور جس کا گناہوں سے احتیاط کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ شروعات حیا کی کمی سے ہوتی ہے، انجام دل کی موت پر ہوتی ہے۔ حیا کا نکلنا زندگی سے وہ دل کی موت کا نتیجہ اس تک لے جاتا ہے۔ اس کو امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے۔ ہمارے دور میں حیا کی ایک نمایاں شکل تبرج ہے، اپنی زینت کا مظاہرہ، اپنی زینت کا مظاہرہ۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے ایمان والی بندیوں، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جیسے جاہلیت میں دوسری عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھیں، تم اپنی زینت کا مظاہرہ مت کرنا۔ تیری زینت پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک عورت اپنی زینت کا مظاہرہ خوبصورتی کا سب کے سامنے کرے، کیا چاہتی ہے وہ؟ کیا چاہتی ہے؟ کیا ملے گا اس کو؟ بتائیے، سوا یہ کہ دوسروں کی لذت وہ بنے، دوسروں کی آنکھوں کی لذت وہ ان کو فراہم کرے مفت میں، اور اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے اور اس کو عزت دیں گے؟ نہیں، اس کو عزت نہیں دیتے ہیں۔ جاہلیت میں عام مزاج تھا، عورتیں اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، بلا حاجت جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ضرورت تمہاری ہے جاؤ، منع نہیں گھر سے نکلنا۔ اس زمانے میں عورتیں گھروں سے نکلتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیویاں سفروں میں بھی جاتی تھیں، لیکن عورت کے لیے تنہا ایک دن رات کا سفر جس میں قصر ہوتی ہے، تنہا اس کے لیے سفر جائز نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ آپ چھوٹے بچے کو چھوڑتے اپنے نہیں، آپ بولتے نہیں عورت چھوٹا بچہ تھوڑی نہ ہے حفاظت کر پاتی۔ کوئی ایک کیس بتائیے ایسا کہ کسی عورت نے مرد کا ریپ کیا ہو، ملتا آپ کو؟ نہیں ملتا آپ کو۔ لیکن بچی تو بچیاں، بچیوں کی عزت بھی خراب کرنے والے ہیں، اور بڑی عورتوں کی بھی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ عمر والی عورتوں کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ آج اتنا گھٹیا زمانہ ہے، بوڑھی عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، آج ایسا دور ہی ہے۔ تو مردوں کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی عورت نے ایسا کیا، دو تین عورتوں نے مل کے ایک مرد کے ساتھ بدکاری کی اور اس کو مار کے پھینک دیا کچرے میں، کوڑے میں، ملے گا آپ کو ایسا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اسی لیے کہ عورت کمزور ہے، مرد قوی ہے، اور عورت ولنریبل ہے، اس کے پاس زینت ہے، وہ عورت کے مرد کے جذبات کو بھڑکا سکتی ہے اپنی زینت کے ذریعے سے بغیر نیت کے۔ اور سماج میں ایسے بھیڑیے ہیں جو ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کے اس کی عزت کے پیچھے بلکہ اس کی زندگی کے پیچھے پڑ سکتے ہیں۔ بدکاری کرنے کے بعد زندہ کیوں چھوڑیں گے اس کو مار ڈالیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیس کر سکتی ہے، گواہ بن سکتی ہے، تو اس کو مار یعنی اس کی زندگی کی حفاظت اس میں پردے میں ہے، صرف عزت کی نہیں، اس کی زندگی کی بھی حفاظت ہے۔ اپنی بچیوں کو ہم کالجز میں بھیج رہے ہیں، اپنی بچیوں کو ہم باہر بھیج رہے ہیں، ٹیوشنز میں بھیج رہے ہیں، اسکول کو بھیج رہے ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کو پردے کی تلقین کریں۔ ابھی بڑی نہیں ہوئی، ابھی بڑی نہیں، ماں باپ کے لیے تو شادی کے دن بھی بڑی نہیں ہوئی، ماں باپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، بچے اتنی تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسی اس کی عمر تھوڑی بڑی ہو جائے، اس کا قد تھوڑا اونچا ہو جائے، فوراً اس کو پردے کی تلقین کریں، تاکہ جب واقعی اس کو پردے کی ضرورت ہو تب آناکاری نہ کرے، وہ تب وہ نہ کہے میں نہیں کرتی پردہ، پہلے ہی سے اس کو عادت ڈالے، حجاب کی، حیا کی، شرم کی، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کی، اپنے لباس کا خیال رکھنے کی، بڑوں کے سامنے کیسے آنا چاہیے، کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے۔ ابھی چھوٹی نہیں، چھوٹی تبھی تو سیکھے گی۔ نماز کے لیے کیوں سکھایا گیا؟ 7 سال میں نماز سکھاؤ، 10 سال میں نہیں پڑھا تو مارو، 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے وہ۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ 15 سال میں داخل ہو تو بے نمازی بن کے داخل ہو، تب تک اس کو نماز کی عادت ہو جانی چاہیے۔ پردے کا بھی خیال رکھیے اس طرح سے، اور پردہ اس کے لیے حفاظت ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسی طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیا والعفاف والعی عی اللسان ولا عی القلب والعمل من الایمان وانہن یزدن فی الآخرۃ وینقصن من الدنیا ولما یزدن فی الآخرۃ اکثر مما ينقصن فی الدنیا. آپ نے فرمایا کہ حیا اور پاک دامنی، حیا ہونا مزاج میں، شرمانا، حیا ہونا نگاہ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے حیا ہونا، اور عفاف پاک دامنی، زنا سے بچنا اور ہر قسم کی ایسی چیز سے بچنا جس سے دامن پر دھبے آتے، ایسی چیزوں سے بچنا. اور العی کم بولنا، زبان کا کم استعمال کرنا. یہ نہیں کہ دل بیوقوف ہو، دل عقل مند ہو، لیکن زبان کم گو ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا عی اللسان لا عی القلب. آدمی عقل مند ہو، عورت عقل مند ہو، سمجھدار ہو، لیکن بولنا مقام پر بولے. اب دیکھیے دکانوں میں عورتیں جاتی ہیں، بہت ساری عورتیں، اللہ ہدایت دے ان کو، جس سے خریداری کر رہی ہیں اس سے بات کا طریقہ آپ دیکھیے. ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے بات. کتنے بیچارے دکاندار ہیں کپڑے والے، خاص طور سے ان کو معلوم ہے. اتنی بے تکلفی کہ گویا اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. اتنی بے تکلفی. عورت کے مزاج میں پردہ ہونا چاہیے، بات کرے سلیقے سے بات کرے. دکاندار ہے وہ، اس کو اپنی طرف رجھا کے آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو. عورت اپنی عزت کو سنبھالے، بات کرے، سامنے والا اس کو محسوس ہو یہ شاہی خاندان کی عورت ہے، یہ شریف خاندان کی عورت ہے، مجھ کو بھی تمیز سے بات کرنا ہے. آپ اس کو انگلی دیں گی وہ آپ کی کلائی پکڑے گا. آپ اس کے ساتھ تھوڑا کھلیں گی وہ آپ کے کچن تک جائے گا، آپ کے بیڈ روم تک جا کے بات کرے گا. بھائی صاحب کو بہت پسند آئے گا یہ پہنیں گی تو آپ کو بدتمیزی سے بات کرے گا. وہ کیوں؟ اس نے دیکھا کہ اس نے ایک گرہ کھول دی ہے، میں ساری گرہ کھول دیتا ہوں. تمیز سے بات ہونا چاہیے. اسی لیے کہا والعی کم بولنا. کم بولنا یہ نہیں کہ دل سوچتا نہیں ہے، عقل مند ہو دل میں، زبان پہ اپنی عقل مندی کو نمایاں کرنے کی اور بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں فائدہ نہیں ہے. جہاں بولنا ہے بول، محبت کا اظہار کرنا ہے شوہر سے کرنا نہیں. شوہر سے کتنا اظہار ہے محبت کا آپ سوچیے. کتنی عورتیں ہیں جن کی بدزبانی کی وجہ سے شوہر گھر پہ زیادہ جلدی جاتا نہیں، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں چائے پیتا ہے، وہیں ٹائم پاس کرتا ہے، گھر پہ آتا ہے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. زبان باہر جیسا تیری زبان ہے، دوسروں سے جیسی تیری زبان ہے، شوہر سے کیوں نہیں ہے؟ اپنے گھر والوں سے ویسی کر، ان کے ساتھ اظہار محبت کر، نہ کہ بازار میں. تو کہا کہ والعی عی اللسان لا عی القلب والعمل من الایمان، اور عمل ایمان میں سے. یعنی کتنی چیزیں؟ حیا، پاک دامنی، کم گوئی، کم بولنا، حساب میں بات کرنا، اور اسی طرح سے نیک عمل کرنا، یہ سب ایمان میں سے ہے. اور یہ آخرت میں بڑھاتی ہیں، چاہے دنیا میں کم کریں. ایک انسان کا کم بولنا اس کو دنیا میں شاید ریکگنیشن نہ ملے، باقی سہیلیوں میں کالج کی وہ زیادہ پرومیننٹ نہ ہو، لیکن اس سے آخرت میں زیادہ فائدہ اس کا. یہ دنیا میں کم کرتی ہیں چیزیں، لیکن آخرت میں اس کے بدلے زیادہ ملتا ہے. اور جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا سے بہت گنا زیادہ ہے. جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام الہیثمی نے روایت نقل کی ہے الزواجر میں، کہتے ہیں وکان علی رضی اللہ عنہ یقول، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے الا تستحون الا تغارون، مردوں سے کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تم کو غیرت تمہاری مر گئی ہے. ایسا نہیں کہہ رہے ہیں تم کو شرم نہیں آتی، مردوں سے کہہ رہے ہیں تمہیں غیرت نہیں ہے. یترک احدکم امرأتہ تخرج بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا، تم میں سے ایک آدمی اپنی عورتوں کو لوگوں کے سامنے کھلا یوں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھی پرائے مردوں کو دیکھتی رہیں اور پرائے مرد ان کی زینت دیکھتے رہیں. تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیونکہ یہ گھر کا، یہ باپ کا کام ہے، یہ شوہر کا کام ہے، یہ بھائی کا کام ہے
کہ اپنے گھر کے اندر حجاب کو لائے، حکم سے طاقت سے نہیں، سمجھائیں اس کو، اس میں بتائیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اس کی بھلائی اس میں، اس کی حفاظت اس میں، اس کی عزت اس میں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جب اس کے دل میں آئے گا کرے گی، اس کے دل میں آئے گا تو پھر شادی بھی کرے گی وہ، اس کو اتنا آپ اس کے دل پر چھوڑ دیں گے، اس کی ماتحتی ہے، اس کے لیے ماتحتی، عورت کے لیے ماتحتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام، سرپرست، ذمہ دار، ان کے اوپر نگراں ہیں۔ سماج میں کسی نہ کسی کو تو گھر میں نگراں بننا پڑے گا، کس کو بنائیں گے آپ؟ اسلام ایسا گھر نہیں چاہتا جس میں سب آزاد ہیں، کوئی آفس ایسا نہیں، کوئی حکومت ایسی نہیں جس میں سب آزاد ہوں، کوئی ان کے اوپر ہیڈ نہ ہو۔ آپ کو ملک کے لیے لگتا، کمپنی کے لیے لگتا، اسکول کے لیے آپ کو لگتا، سب جگہ لگتا، گھر میں نہ ہو۔ گھر میں آدمی کونے میں بیٹھا رہا اور سارے گھر کی عورتیں اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، بے پردہ گھومتی رہیں، اور شوہر، باپ، گھر کا بھائی اور گھر کے ذمہ دار نہ بولیں، دادا بھی چپ چاپ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، حقہ پیتے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں گھر کی۔ ایسا گھر تباہ نہیں ہوگا، ایسے گھر پر اللہ کی لعنت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اپنے گھروں کو بچائیں۔ بعض اوقات باتیں سخت ہوتی ہیں، لیکن ماحول اگر آپ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے اور نتائج ہماری بچیوں کے لیے کتنا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو واقعی احساس ہوگا، خون کے آنسو روئے گا آدمی دیکھ کر، خون کے آنسو روئے گا آدمی۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، خود نمائی کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، فرماتی ہے کانا نساء بنی اسرائیل یتخذن ارجلا من خشب، بنی اسرائیل کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ یتخذن ارجلا من خشب، کہ جوتیاں جو ہیں وہ لکڑی کی تھوڑی اونچی کرتی تھی، ہیلز تھوڑی اونچی کرتی تھی، لکڑی کے تھوڑا نیچے سے جوڑ کے تھوڑا اونچی کر دیتی تھی۔ یتشرفن للرجال فی المساجد، کیوں؟ تاکہ مسجد میں جب آئیں تو اونچی دکھیں اور لوگوں کو دکھائی دیں، تاکہ لوگوں کو، مردوں کو دکھائی دیں۔ فحرم اللہ علیہن المساجد، تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پہ مسجدوں کو حرام کر دیا، اور وسلطت علیہن الحیض، اور ان پر حیض کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ حیض ہمیشہ سے عورتوں کو آتا تھا، لیکن بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ حیض کی سزا ان کو دی ہے، تاکہ وہ مسجد میں آئے نہیں اور بیٹھی رہے۔ تو اس حدیث کو، اس روایت کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور یہ حدیث روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی صفت ہے کہ اپنے آپ کو مردوں کے سامنے نمایاں کریں، پیش کریں، تاکہ وہ دیکھیں۔ یہ شریف عورتوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریف عورتوں کا طریقہ نہیں۔ اس لیے بعض علماء نے، شیخ البانی نے اس روایت کی بنیاد پر کہا ہے کہ جو اونچی ہیل والی جوتیاں جو یا سینڈل وغیرہ پہنتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس زمانے میں ان عورتوں کا طریقہ تھا، اور یہ غلط نیت سے کرتی تھی، نہیں کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے تو بتائے گا اونچی ہیل میں کتنے بڑے بڑے پرابلم ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے آپ جا کے پوچھیں تو بتائیں گے کہ یہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے گھر کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی بے حیائی ہے، آج یہ عام ہو چکا ہے۔ ایک لڑکا، ایک دولہا، جو بھی شادی کے دن ہوتا ہے، شادی کی رات میں ہوتا ہے، دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ ایک لڑکی اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے سامنے، ٹھیک ہے، طبی اعتبار سے، میڈیکل مسائل کے اعتبار سے بات بتانا ڈاکٹر کو یا کسی کو، ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہے اس کی، لیکن یہ کہ مزے لے کر سب آپس میں ایک دوسرے کی تنہائی کی باتوں کو، دولہا دلہن کی یا بیوی شوہر کی باتوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرے، آفسوں میں، دوستوں کی مجلسوں میں، اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ یہ بے حیائی ہے، یہ عریانیت ہے، یہ گندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، بلکہ ایک انسان بعض اوقات نہ صرف یہ کہ حلال معاملات، حرام کام کرتا ہے، لوگوں میں بیان کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے اور دوستوں میں بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ میں، فلاں خاتون کے ساتھ میں زنا کاری کی ہے۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ہر شخص کے لیے معافی اور درگزر کا معاملہ ہے، لیکن مجاہرین کے لیے نہیں، مجاہرین کے لیے نہیں، معافی نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، اور مجاہرہ یہ ہے
مجاہرہ جہر سے ظاہر کرنا چیزوں کو، مجاہرہ یہ ہے کہ آدمی رات میں کام کرے، ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ، اور صبح ہو تو اللہ نے تو اس پر پردہ ڈال دیا تھا، فیقول یا فلان عملت البارحۃ کذا وکذا، اپنے دوستوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہے اے فلاں میں نے رات کو ایسا اور ایسا کام کیا، میں نے رات کو ایسا اور ایسا کام کیا، اللہ نے اس کو چھپایا تھا اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ وقد بات یسترہ ربہ، رات بھر اللہ اس کو چھپاتا رہا، ویصبح یکشف ستر اللہ علیہ، لیکن اللہ نے جو اس کو پردے میں رکھا تھا خود اس نے اس پردے کو چاک کر دیا۔ ایسے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ گناہ گناہ ہے، لیکن گناہ کی اشاعت اس سے بڑا معاملہ ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس تک محدود رہتا ہے، لیکن جب وہ عوام کے سامنے اس کو شاہی انداز میں فخریہ طور پر بیان کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے یہ کام کرو۔ گناہ کا بیان سماج میں گناہ کو عام کرتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، گرلز فرینڈز کے ساتھ میں تصویریں آدمی ڈال رہا ہے، لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے لیٹرز ڈال رہی ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی گفٹس بتا رہی ہے، پکنک پہ اس کے ساتھ گئی تو اس کے ساتھ فوٹو نکال رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے۔ آج ایک برائی کو نمایاں کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، شرم نہیں لوگوں کو، شرم نہیں لوگوں کو۔ کالجز، کال سینٹرز، یونیورسٹیز، معاشرہ ہمارا، بستیاں، نکاحوں میں آپ دیکھو کھلم کھلا سب چیزیں ہو رہی، کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ آج سوچتا کیوں دوسرے کے بزنس میں آپ ٹانگ ڈالیں؟ نہیں، کوئی کسی کو بتانے والا نہیں، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، بیٹا ایسا نہیں کرتے، اسلام کا طریقہ نہیں۔ تو کس کی بچی ہے؟ فلاں، جاؤ گارڈن میں بیٹھی، کون لڑکا ہے تیرا؟ لڑکا ہی اس کے ساتھ بیٹھی، کون ہے؟ شوہر ہے تیرا؟ نہیں، چلو تب بھی تو کر سکتے۔ یہ نہیں کہ قانون کے آپ پولیس بن کے چلے جائیں اور مار پیٹ کریں اور کان پکڑ کے اٹھائے بٹھائیں اس کو، نہیں، لیکن تنبیہ تو کر سکتا ہے کہ آدمی کہ مسلمان بچی ہے کسی کے ساتھ گھوم رہی، کیا کہاں جا رہی بیٹا تو یہ تنبیہ تو کر سکتا ہے۔ ہم سماج میں سب چھوڑ چکے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ماں باپ کا بھی حال یہ کہ اگر پکڑ کے کوئی گھر پہ لے جائے تمہاری بچی فلاں کے ساتھ تھی، نہیں نہیں ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہماری بچی ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کون بولا آپ کو؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی آپ کی بچی ایسی نہیں ہو سکتی؟ بچی ہے، وہ اس کی عمر ہے، وہ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ ایک لڑکی، اگر کوئی بدصورت لڑکی بھی کالج کا لڑکا آ کے کہے دنیا میں تمہاری جیسی خوبصورت کوئی نہیں، اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی، اس کو معلوم ہے اس کو بیوقوف بنانے کا طریقہ کیا ہے، بولتی کوئی مجھ کو سراہتا نہیں ہے، کوئی مجھ کو فوٹو میں بھی ساتھ میں لیتا نہیں، رشتہ داروں میں سے یہ فلانا میری قدر کرتا ہے، تمہارے جذبات کو میں سمجھ سکتا ہوں، تم واقعی بہت قیمتی ہو، تمہاری آواز بڑی سریلی ہے، تمہارا فلانا یہ بہت اچھا ہے، تمہارا چلنے کا انداز بڑا اچھا، پاگل ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے دھوکے میں آ جاتی، اس کو اس کی عزت خراب کر کے کہے گا ٹاٹا بائے بائے، پھر کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ کئی رشتے اس طرح سے شادی کے دن ختم ہو جاتے ہیں، بکارت اس کی ظاہر ہو چکی ہے، اس نے پھر شادی کے دن بتایا ایسا ایسا، میں شوہر کو بڑے سے بتایا، ایک بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہماری زندگی میں بعد میں مسئلہ نہ آئے، شادی کے دن بتایا، چھٹی، اگلے دن جاؤ گھر۔ کتنے رشتے ایسے ہو رہے بھائی۔ لڑکیاں اپنی عزت کو سنبھالیں، مارکیٹ میں جو بھیڑیے ہیں ان کے جال ان کے ہاتھوں میں نہ پڑیں۔ آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ کا اچھا چاہنے والا کوئی نہیں ہے، میری بات یاد رکھیں۔ ماں باپ سے بچے لڑکیوں کو لگتا ہے بہت ظلم کر رہے میرے اوپر، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ کرو وہ کرو، یوں تم، اور مولوی صاحب کے انڈر میں انفلوئنس میں یہ ہے، اور مولوی بھی اچھا نہیں، یہ ایسا لگتا ہے لڑکیوں کو۔ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، ہماری آزادی چھین رہے ہیں، ہمارے جذبات کی پرواہی نہیں لوگوں کو۔ لیکن آپ کی عزت، آپ کی زندگی، آپ کا فیوچر، اتنی عقل آپ کو نہیں ہے، اتنی سمجھ آپ کو نہیں ہے۔ آپ ماں باپ کی سنو، اسی لیے ولی کے ہاتھ میں نکاح رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی بچی کا بھلا برا جانتا ہے۔ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کا بھلا نہیں چاہتے، عام طور سے ماں باپ اچھا چاہتے ہیں، ہماری بچی خوش رہے، اچھے گھر میں جائے۔ اب یہ 4 دن کے لیے اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ لو میرجز فیل ہیں، آپ جا کے دیکھو، 4 دن میں بولتا چاند ستارے توڑ کے لاؤں گا تیرے لیے میں، اس کے بعد پھل بھی توڑ کے نہیں لاتا، بلکہ مارکیٹ سے سبزی ترکاری بھی نہیں آتا، تم جا کے لے آؤ،
کئی ایسے رشتے ہیں جو شروع میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، ساری محبت، شادی کے پہلے ہی اس کا پیٹرول ختم، شادی کے بعد بچا کیا، وہی پرانے دو۔ الٹا ہوتا ہے، ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے، نہیں جانتے ایک دوسرے کو، پھر شادی بھی ڈسکور کرتے ایک دوسرے کو، اس میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ٹھیک، لو میرج میں بہت کھل کے بول رہا ہوں اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا معاشرہ گندا ہو چکا ہے بہت۔ اس میں کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے اتنا پہچان لیا اپنے آپ کو اور اتنے وعدے کر لیے جو پورے نہیں کر سکتے، شادی کے بعد شکایتوں میں زندگی چلی جاتی۔ شادی کے پہلے تو ایسے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تم بھی تو ایسا کہتی تھی۔ شادی کے بعد کی زندگی کس میں جاتی ہے، شکایتوں میں۔ کیوں؟ پہلے زبردست تھا، اب شادی ہو گیا، اب کیا کنوینس کروں، شادی کے پہلے جیتنا تھا مجھ کو، جیت لیا، اب کیا جیتنا ہے، اب تو آ گئی گھر میں میرے، اب ایسا بھی میری بیوی ہے ویسے بھی میری بیوی ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں تو بھی بیوی ہے، نہیں تو جا گھر پہ ماں باپ کے، دوسرا میں اپنے لیے تلاش کروں گا۔ ہمیشہ ولنریبل عورت ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اسلام کو اپنا خیر خواہ مانیں، اسلامی قوانین، اسلامی اصول، اسلامی طرز حیات آپ کا دشمن نہیں، آپ کو بچانے والا ہے۔ اسی لیے مغربی ملکوں میں آپ دیکھیں گے، وہاں تو سب دیکھ چکے ہیں نا وہ لوگ، وہ گھوم کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں؟ آج غیر مسلم اسلام جو قبول کر رہے ہیں، اس میں آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈو نا، آپ پڑھے لکھے لوگ، آپ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھو جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس میں 1/4 مرد ہیں، اس سے زیادہ عورتیں کیوں مسلمان ہو رہی؟ ظلم ہے نا اسلام، کیونکہ وہ اس گندے سماج کو دیکھ کے تھک گئی ہیں، وہ سب دیکھ کے اکتا گئی، ہم کو نہیں چاہیے، گھن ہو گئی ہم کو اس سماج سے، ہم کو اسلام میں سکون ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا ہے نا ابھی تک، ہمارے یہاں وہ سارا معاملہ نہیں ہوا، اس لیے ابھی ہم اتنی ترقی کر کے نہیں پہنچے وہاں تک، ہم کو زخم نہیں لگے جو ان کو لگے ہیں۔ آج وہ لوگ بولے نہیں، ہماری عزت اسلام میں ہے، سر سے پاؤں تک حجاب میں ہے۔ کتنی عورتیں ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ کو معلوم پڑے گا۔ تو یہ اسلام ہے جو ہماری عزت کا ضامن، ٹائم ہو گیا، اسلام ہماری عزت کا ضامن۔ اور بھی باتیں تھیں لیکن میں سمجھتا اتنا کافی ہے کہ ہم اسلام کو اپنا خیر خواہ مانے، بھلا چاہنے والا، اللہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں۔ جو دین ہم کو اللہ نے دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ شرافت والا دین ہے، وہ ننگے پن والا اور یانیت والا دین نہیں ہے۔ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو ہم دین سکھائیں، اور یہ دین جب ان کی زندگی میں آئے گا، جب ان کی زندگی میں حیا آئے گی، پردہ آئے گا، نگاہیں نیچی ہوں گی، اپنے آپ کو بچانا آئے گا، دوسروں کو لبھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے ان کو لبھانے کی دوسروں کو؟ ایک عورت، مسلمان عورت دوسروں کو کیوں اٹریکٹ کرے بھائی؟ وہ اتنی گری پڑی ہے کہ اس کو دوسروں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اچھی ہوں؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ اس کا مقام ہے اسلام میں، اس کی عزت ہے سماج میں، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گرائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہماری اس نسل کو سمجھ عطا فرمائیں، مسلم خواتین کو، خاص طور سے ہماری بچیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں اور عریانیت سے، بے حیائی سے بچیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔